بسم اللہ السلام علیکم. میں کنٹینٹ کریٹر بائی چوائس نہیں ہوں، بائی ایکسیڈنٹ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابو جان کو بہت اچھا لگتا تھا میری یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ عمیر اس کو تم کرو. تو اسکول میں بھی ہم کرتے تھے کسی نہ کسی طرح سے. اس کے بعد فونز جب آئے، ابو جان ہمارے نا ان کے پاس ہوتا تھا ہینڈی کیم، اور ہینڈی کیم کیمرے سے وہ ویڈیوز وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو جب میں بڑا ہوا تو میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی. اور میں اس وقت ویڈیوز بناتا تھا جس وقت یہ وائنز اور یہ سب کچھ کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. اس وقت سے میں یہ کام کرتا تھا. بٹ مجھے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی میں اتنا اویئر نہیں تھا، تو مجھے یہ یوٹیوب وغیرہ جب چیزیں آئیں تو مجھے اس کو شو کیس کرنے کا کوئی ایونیو نہیں مل رہا تھا کہ میں ہاؤ کین آئی شو کیس مائی ٹیلنٹ. اس کے بعد وقت گزرا تو میں نے اسی ابو جان کے کیمرے کو، پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کے موبائل کیمراز کو یوز کر کے ویڈیوز وغیرہ تفریحاں کرنا سٹارٹ کی، اور اچھی ویڈیوز بن جاتی تھی. اس کی وجہ سے ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی تھوڑا سا کام ملا، تھوڑا سا ہم نے کام کیا، تھوڑے سے رینون ایکٹرز کو جو ہے ہم نے اپنے آڈیشنز بھی دیے. وہ میموریز ہیں. کرتے کراتے ایونچولی ہم نے دھکا سٹارٹ، آج سے 4 سال پہلے یوٹیوب کو دھکا سٹارٹ کیا، اور وہ چلنا سٹارٹ ہو گیا. کیونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، ابو جان کا انتقال ہو گیا تھا، تو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا کہ ایکچولی اس میڈیم پہ کرنا کیا ہے. تو ایک بڑا ہی مکسڈ چنا چاٹ جیسی چیز ہوتی رہی. کبھی پہلے موٹیویشنل ویڈیوز آئیں، کبھی ایکسرسائز کی ویڈیوز آئیں، پھر اس کے بعد فنی ویڈیوز آئیں. فنی ویڈیوز پھر انہینس ہوئیں ایک ہمارے دوست کی مدد سے، جس نے مجھے پریمیئر کا کام سکھایا. پریمیئر کے اوپر جو ہے میں نے سلیمانی کام سیکھ لیا. مطلب کہ میں اس کا پروفیشنل نہیں ہوں، لیکن سلیمانی کام میں نے سیکھ لیا. اور اس کے بعد میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی. چند اور میرے دوستوں نے جب وہ ویڈیوز دیکھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ویڈیوز اچھی بنا رہے ہو، لیکن تمہاری جو ہے تھم نیلز اچھے نہیں ہیں. تو پھر مجھے میرے کسی دوست نے مجھے فوٹو شاپ کا کام سکھایا، اور ایک دھکا سٹارٹ کام چل پڑا. اور ان دونوں حضرات کی وجہ سے، ایک وہ جنہوں نے پریمیئر کا کام سکھایا اور دوسرے وہ جنہوں نے فوٹو شاپ کا کام سکھایا، ان کی برکتوں اور توسل کی وجہ سے میں نے اپنے کام کو ڈیوائیڈ کر دیا 3 حصوں میں. ایک ہو گیا کامیڈی چینل، ایک ہو گیا ہارر چینل، اور ایک ہو گیا یہ والا چینل جس میں بورنگ قسم کی باتیں کرتا ہوں. یہ بورنگ باتیں میں نے چھوڑ دی تھی، مگر مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان باتوں سے ہمارے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ کرتے رہو. تو 7 لوگ بھی اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو مجھے اس میں خوشی ہے. ویسے اس سے زیادہ دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرت کی وجہ سے جنہوں نے پریمیئر کا کام سکھایا، اور دوسرے حضرت جنہوں نے فوٹو شاپ کا کام سکھایا، میں نے ایک سلیمانی قسم کی ایڈیٹنگ سیکھ لی. لیکن جو میرا کمپیوٹر جس کے اندر میرا وہ سارا سافٹ ویئر تھا، وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا. اس میں نے ہزاروں روپے، کوئی 50-60 ہزار روپے خرچ کر کے، اس کی میموری وغیرہ سب کچھ بڑھا کے، اس کے اوپر خرچہ کر کے اپنے کام کو 3 سال چلایا. حال ہی میں وہ میرا سسٹم کریش کر گیا. اور اب جب میں اس کو اپ گریڈ کرنے پہ جا رہا ہوں تو اس کا جو ایک خرچہ مجھے بتایا جا رہا ہے اوریجنل پریمیئر کے سافٹ ویئر کے ساتھ، اڈوبی کے سافٹ ویئر کے ساتھ، سب کچھ وہ ٹھیک ٹھاک بڑی اماؤنٹ ہے. اور اس وقت میں اس اماؤنٹ کو افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے اوپر دوسرے ضرورتیں یا دوسری میرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اور کون سا میں اس کام سے کوئی کماتا ہوں، یہ ایک طرح کا شوق ہے. اٹس لائک اے ہابی. میرا ٹیلنٹ جو ہے اس کی وجہ سے شائن ہوتا ہے ایوری ڈے. میرا ہارر چینل امپروو ہو رہا تھا، میری کامیڈی کے اسکٹس امپروو ہو رہے تھے، اور میری اسکلز انہینس ہو رہی تھیں. تو ایک طرح سے میرا اسکل انہینس ہو رہا تھا. اس سے میں کچھ کماتا تو تھا نہیں، تو ایسا تھا نہیں کہ میں ایک لاکھوں روپے انویسٹ کروں ایک جگہ پہ تو مجھے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ صرف ایک ہابی کے اوپر ہوگی، اور وہ پیسہ بس ایک ہابی میں لگ جائے گا. وہ بھی ہو جاتا اگر مجھے میرے اس سسٹم کے کریش ہونے کے بعد وہ نہ پتہ چلتا جو پتہ چلا. اور وہ کیا پتہ چلا کہ میرے بچے کو اتنی خوشی ہوئی کہ بابا شکر ہے یہ کام آپ کا ختم ہوا. اس کی وجہ سے اب آفس میں دیر تک بیٹھتے تھے، کیونکہ میں اکثر ایڈیٹنگ آفس کے بعد کرتا تھا، تو میں وہیں بیٹھ جاتا تھا، یا گھر آنے کی بات کرتا تھا تو گھر پہ میرے بچے کا ٹائم ضائع ہوتا تھا. اور ویکینڈ کے اوپر بھی میں سنڈے کو ایکٹنگ کرتا تھا ان ویڈیوز کی، یا میں اس کی ویڈیو بیٹھ کے وہ پورا دن ریکارڈنگ کرتا تھا. کیونکہ ہارر ویڈیو کے لیے ڈفرینٹ طرح سے ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، وائس اوور کرنا پڑتا ہے، خوفناک آوازیں نکالنی پڑتی ہیں. میرے بچے کا پورا دن ضائع ہوتا تھا. جب میرا وہ سافٹ ویئر کریش کر گیا اور ایک ہفتے میں اپسیٹ اور ڈپریسڈ رہا کہ یار یہ تو میرے ہاتھ سے چلا گیا، اس وقت میں نے لیوک نکلز کی مثال دیتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی کہ باپ کا وقت کتنا اہم ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے. اور میرے بچے نے جب اس کو اتنا خوشی سے اس کو پرسیو کیا، آج وہ نہیں سمجھے گا یہ بات، کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو کہے گا بابا
کچھ اور بھی تو کر لیتے آپ. تو میں اسے بولوں گا تجھے وقت دیا میری جان, آئی ہوپ کہ وقت اس وقت کیش میں کر سکوں. وہ بولے یس بابا آپ نے وقت دیا, کیونکہ یس میرے باپ نے مجھے بہت وقت دیا, اور میں ان کی وفات کے بعد بھی کہتا ہوں میرے ابو جان نے بہترین کیا. ان کی وجہ سے ہی میں آج ایک اچھا انسان ہوں, اور کسی حد تک ایک اچھا مسلمان بھی ہوں, کیونکہ میرے ابو جان کی تربیت بہت اچھی تھی. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سسٹم کی کریش ہونے کے بعد مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ میرے بچہ کتنا لیفٹ آؤٹ فیل کر. اتنا زیادہ وقت دینے کے باوجود میں نے شروع کے 3 سال نا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. ایکسرسائز چھوڑ دی تھی, اپنی ڈائٹ چھوڑ دی تھی. میں نے اپنے بچے کا, میں وہ بن گیا تھا اپنے بچے کا سن, سوری, میں نے اپنے بچے کو اپنا سن بنا لیا تھا. میں اس کے ارد گرد ارتھ کی طرح روٹیٹ کرتا تھا. آج الحمدللہ آئی ایم دا سن اینڈ ہی از مائی ارتھ. وہ جو 3 سال میں نے انویسٹ کیے نا, تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب میں اپنے آپ کو وقت دینے کی کوشش کرتا ہوں, اس میں میرا بچہ جو نگلیکٹ ہوتا ہے, وہ مجھے پتہ چلا میرے سسٹم کریش ہونے کے بعد کہ ہاؤ مچ ہی کریوڈ مائی مور اٹینشن. اور مجھے احساس ہوا کہ یار واقعی ایک چیز جس سے مجھے کچھ ارننگ بھی نہیں ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کامیڈی ویڈیو بنا کے میں کون سا صدقہ جاریہ کروں گا. ہارر ویڈیو تو ویسے بھی فکشنل ہے, ٹھیک ہے, میں ہارر جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ریئل واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہارر ویڈیو سے اور کامیڈی ویڈیو سے کسی کی کون سی اصلاح ہو جانی ہے, کسی کو کون سا فائدہ ہونا ہے. آج کی ٹاپک کی یہ تمہید تھی, اور اب اس کا یہ ایکچوئل سینٹرل آئیڈیا ہے کہ میں نے اس پورے عرصے کے اندر جو اب مجھے 5 ہفتے ہو گئے ہیں سارے معاملے کو پیچھے ہوئے. 5 ہفتے سے میں نے ان دونوں چینلز کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا 100%. مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے, اور خاص طور پہ میچورٹی آنے کے بعد, اس کو اپنے ایک ایک پل کو استعمال کرنا چاہیے ایسے کاموں کے لیے جو اس کی آخرت میں بھی اس کو فائدہ دیں. نمبر 1, بچوں کے لیے فائدہ مند ہو. نمبر 2, نمبر 3 یہ وہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائے. ایونچولی آئی ول ڈائی ون ڈے. یہ پیغام ویڈیو کی شکل میں پیچھے رہیں گے. جب تک یہ بڑے بڑے کلاکار, موسیقار, پینٹرز زندہ تھے, ان لوگوں کو عزت نہیں ملی. آج ان کے جو شاہکار ہیں وہ اربوں خربوں روپے میں بکتے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پیچھے ان کی واہ واہ بھی ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز بھی اللہ کرے ہمارے مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ بنے. جسٹ امیجن, کامیڈی ویڈیو, میں تو چیپ کامیڈی اب کرتا بھی نہیں ہوں. شروع میں نے کی تھی, چیپ کامیڈی تو میں کرتا بھی نہیں ہوں. اور ہارر ویڈیوز کے اندر بھی میں دین اسلام کا پرسپیکٹیو دیتا ہوں. میں کوئی ایسی ہارر ویڈیو نہیں بناتا جس کے اندر کوئی بدعت, کوئی شرک اس طرح کا ہو. اس میں بھی دین اسلام کا 100% جو ہے پہلو ملتا تھا. دعائیں ملتی تھیں, اذکار ملتے تھے, پراپر تجوید کے ساتھ ہم اس کے اندر چیزوں کو ایڈ کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثال دے رہا ہوں, کیریکٹر نے اگر سلام کیا تو ہم اس کو پراپر کرتے تھے. السلام علیکم, السلام علیکم یہ نہیں کرتے تھے. تو ہم تو وہاں پر بھی اچھا کام کرنا چاہتے, بٹ مرنے کے بعد اٹس ناٹ اے لیگیسی. کہہ کے لگ جائیں گے, ہو ڈر جائیں گے. ہو سکتا ہے آنے والے 1-2 سال کے بعد میں وہ لیپ ٹاپ وغیرہ اپنا اپ گریڈ کر کے وہ والا کام کروں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے میری دعا ہے کہ کاش میں وہ کبھی نہ کروں دوبارہ, تاکہ میری زندگی کا ایک ایک پل جو رہ گیا ہے میں قرآن حکیم کو پڑھوں, اس کو سیکھوں, اس کو سمجھوں. اینڈ اف آئی ایم دیٹ ٹیلنٹڈ, اگر میں واقعی اتنا کریٹو ہوں, اتنا ٹیلنٹڈ ہوں, تو مجھے اس میڈیم کو قرآن حکیم کے لیے, صحابہ کرام کی کہانیوں کے لیے, بچوں کی سٹوری ٹیلنگ کے لیے, یا بچوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے مجھے کرنا چاہیے جس کے بعد وہ ایک لیگیسی رہ جائے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سرچ ایونیوز, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ پیپل. اس ویڈیو کے ذریعے اگر کوئی سنتا ہے تو میں چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں. آئی کین ڈو اسٹوری ٹیلنگ, آئی کین ڈو اسٹوری رائٹنگ, آئی کین ڈو ایکٹنگ فار چلڈرن, فار اسلام. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں قرآن حکیم کو پڑھ رہا ہوں, اس کو سمجھ رہا ہوں, اس کو سیکھ رہا ہوں, اور اس کو اچھی طور پہ علماء کرام سے سیکھ کے آگے امپارٹ کرنا چاہتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اف یو آر ٹیلنٹڈ ایٹ سم تھنگ, تو اپنے ٹیلنٹ کو ذرا تھوڑا سا ٹٹولو کہ وہ ٹیلنٹ پیچھے لیگیسی چھوڑ کے جائے گا کہ نہیں چھوڑ کے جائے گا. وہ ایسی چیز چھوڑ کے جائے گا کہ تمہارے مرنے کے 100 سال بعد, آئی ڈونٹ نو دنیا 100 سال کی رہ گئی ہے نہیں, لیکن مرنے کے 100 سال بعد اگر دنیا ہے تو اس کو کوئی دیکھے گا تو اس سے کچھ سیکھے گا, یا صرف 2 منٹ کی ہنسی ہوگی یا 2 منٹ کا خوف ہوگا, اس کے بعد تمہیں بھول جائے گا. ایسا کام کرو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو.
جس سے کوئی لیگیسی ہو، جس سے آپ کے پیچھے آپ کی اچھی باتیں لوگوں کو فائدہ دے سکیں. ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میری اللہ سے یہ دل سے دعا ہے، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے اگر مجھے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو اس ٹیلنٹ کو اپنے دین اسلام کے لیے استعمال کر لے، اس کو بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال کر لے، بچوں کی اخلاقیات میں کوئی اچھا میں عمل کر سکتا ہوں اس کے لیے استعمال کر لے، علم اور تربیت کے لیے استعمال کر لے. اگر میرا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے میرے پاس، اور مجھے دور کر دے اس کامک والے ٹیلنٹ سے اور اس ہارر والے ٹیلنٹ سے، انلیس کہ تو ہی اس کے ذریعے بھی کوئی اچھا کام کروانا چاہتا ہے تو میں نہیں جانتا، ورنہ مجھے اس سے دور کر دے، مجھے اپرچونٹی ہی نہ دے کہ وہ چیز میرے پاس ہے. اور یہیں پر میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے کچھ کرتا ہے نا، شروع میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ آپ کے حق میں اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کاموں کی مصلحت کو صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. اور اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. 5 ہفتے پہلے جس چیز کو میں اپنے لیے ٹریجڈی سمجھ رہا تھا، آج مجھے احساس ہوا کہ اللہ کا یہ آنسر تھا کہ عمیر، آئی وانٹ ٹو یوز یو فار سم تھنگ ایلس. تیرا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. کیونکہ کامیڈی اسکرپٹ کو لکھنا، اس کو ریفائن کرنا، اس میں ہفتے لگ جاتے تھے. اس کے بعد اس کامیڈی اسکرپٹ کو ریکارڈ کرنا اور پھر اس کو اس کے مطابق ایکٹنگ کرنا، اس میں ہفتے لگ جاتے تھے مجھے. کیونکہ میں پھر بتایا، میرے کوئی پروڈکشن ٹیم تو نہیں، میں اکیلے میں کرتا تھا. ہارر اسکرپٹ کے اوپر 2-3 ہفتے لگ جاتے تھے مجھے. بہت محنت طلب کام تھا. اور سوچو، میں ایک مسلمان ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا ہے اور میں صرف کامیڈی کی اسکرپٹ لکھ رہا ہوں یا ہارر کی اسکرپٹ لکھ رہا ہوں، اس کو پبلش کر رہا ہوں، اور پبلش کرتے کے ساتھ ہی بس کامیڈی کی اسکرپٹ میں نے ریلیز کر دی، ہارر کی اسکرپٹ میں نے ریلیز کر دی. واہ کیا میں نے کام کیا! کوئی فائدہ ہوا مجھے؟ کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا. ہاں، اگر اس سے مجھے پیسہ آ رہا ہوتا تو میں اس پیسے سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے سکتا. آجو میری جان. That's that's amazing. Come and sit here because after this we will record our video. Come on. I'm going to ask you questions about it. Okay, just let me just finish it. I just need 1 or 2 more minutes. تو اس کے ساتھ ہی اس بات کو دیکھو، میرا بچہ آ گیا. اب ہم اپنی ویڈیو ایک ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹائٹ قسم کی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 2 لیسنز ہیں. اس ویڈیو کے اخیر میں میں کہنا چاہتا ہوں 2 لیسنز ہیں. نمبر 1 یہ، اپنے بچوں کو اپنا وقت دیجیے بے انتہا. دے نیڈ اٹ. صحیح ہے، دے نیڈ اٹ. یو نیڈ می، واٹ ڈو یو سے؟ ٹھیک ہے، بچوں کو دے نیڈ یو. صحیح ہے، یو آر دیئر فرسٹ اینڈ دیئر لاسٹ رول ماڈلس. اینڈ سیکنڈلی، اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو آپ کو پہلے تو لگتا ہے یا اللہ یہ کیا ہو گیا، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، تمہیں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہے. وہ تمہیں اس چیز سے نکال رہا ہے جس چیز میں تمہیں لگ رہا ہے کہ یہی میرا سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہے. ہوائی روزی میری ابھی بھی چل رہی ہے الحمدللہ. اسی کام کے توسل سے اللہ نے راستے کھولے، ہوائی روزی کھلی ہوئی ہے. لیکن وہ چیزوں سے اللہ نے مجھے روک لیا جس کی وجہ سے میرے بچے کا ٹائم جا رہا تھا اور میرا ٹائم میرے اللہ کے لیے جا رہا تھا. اب میں اچھی ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں، اس پہ کم لوگوں کی ویوز آتے ہیں، لیکن کم از کم میننگ فل کام کر کے جاؤں گا دنیا سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، شکریہ. السلام علیکم.